پھر وہ اللہ اتنی بڑی بے غیرتی کیسے برداشت کر لے کہ رحم مادر میں پانی کے قطرے سے بچے کی انگلی میں بناؤں، انگلیوں کے پور میں بناؤں، ہاتھ میں بناؤں، پیر میں بناؤں، آنکھیں میں بناؤں، کان میں بناؤں، دماغ میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈال کر دو، چمکتی ہوئی ٹیوب لائٹ آنکھوں کی شکل میں دوں، جہاں ہوا نہ پہنچ سکتی ہو اس اندھیری کوٹھری میں 9 مہینے بچے کی زندگی کو میں سلامتی بخشوں، اس کو سرکشا میں دوں۔ تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا پیٹ بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں کھانا بنا رہی تھی اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے کان بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، تیری ماں شادیوں میں تھی، تیری ماں یہ سب کام کر رہی تھی اور اللہ اپنا کام کر رہا تھا۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُّطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ او میرے بندے تو ہی بتا، اس پانی کے قطرے کو انگلی میں نے بنایا، پور میں نے بنایا، ہاتھ میں نے بنایا، کوہنی میں نے بنائی، بازو میں نے بنایا، گھٹنا میں نے بنایا، پنڈلی میں نے بنائی، ریڑھ کی ہڈی میں نے بنائی، دماغ میں نے بنایا، آنکھیں دیکھنے کے لیے ہم نے دی، سننے کے لیے کان ہم نے دیے، اور جب تیری ماں کے پیٹ سے تو باہر آیا تو چیخنے لگا کہ اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، کچھوچا والے نے دیا، پھلواری شریف والے نے دیا، داتا گنج نے دیا، فرید گنج نے دیا۔ جب تم اپنی بیوی کی ایک چھوٹی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہو تو اللہ یہ بے غیرتی کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ سب کچھ میں کروں؟ تم اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، ابھی باہر نہیں آئے ہو، بچے کو باہر آنے کے لیے سب سے پہلے ہوا کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ابھی تک وہ ماں کے پیٹ میں اللہ اس کو آکسیجن پہنچا رہا ہے، لیکن جب وہ باہر آئے گا تو اس کو ہوا کی ضرورت ہے۔ او میرے بندے تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، باہر آنے سے پہلے میں نے ہوا کا انتظام تیرے لیے پہلے کر دیا۔ او میرے بندے تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تو ابھی باہر نہیں آیا، تجھے آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ ہضم نہیں ہو سکتا تھا، تیرا لیور بہت کمزور تھا، تجھے بالکل ہلکے دودھ کی ضرورت تھی، تو ابھی باہر نہیں آیا، تیرے آنے سے پہلے اللہ نے تیری ماں کی پستان کے اندر دودھ کی نہر پیدا کر دی ہے۔ ہاں اس پستان میں ہلکے ہلکے سوئی کی سوراخ سے بھی ہلکے، سوئی کی نوک سے بھی زیادہ ہلکے ہلکے ماں کی پستان میں جس جگہ بچہ دودھ کو اپنے منہ میں پکڑتا ہے اس حصے پر اللہ نے ہزاروں سوراخ پیدا کر دیے، ہزاروں سوراخ بنا دیے، ایک سوراخ نہیں ہزاروں سوراخ ہیں، اس لیے کہ بچہ جب پکڑے گا منہ تو ایک دم اتنا دودھ نہ آ جائے کہ اتنا دودھ پیتے ہی اس کا لیور خراب ہو جائے، کیونکہ اس کا لیور مضبوط نہیں ہے، اس لیے اس میں رکاوٹ کی ضرورت تھی۔ اللہ نے ماں کی پستان میں اتنے سوراخ کر دیے کہ بچہ چاہے جتنا زور سے دودھ کو چوسے اتنا ہی ایک بوند یا 2 بوند ہی آئے گا جو بچہ آسانی سے پیٹ میں لے سکتا ہے اور اس کا لیور اس کو آسانی سے ہضم کر سکتا ہے۔ یہ سارے کام رحم مادر میں کروں اور پیدا ہونے کے بعد یہ کہہ دو کہ یہ تو اجمیر والے نے دیا، بدایوں والے نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ میرے بندے یہی شرک ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، اے معاذ اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر تمہیں راکھ کر دیا جائے۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے پہلی چیز تھی، اس لیے بتا دیا کہ شرک مت کرنا۔ اللہ کو سب کچھ گوارا ہے لیکن شرک گوارا نہیں ہے۔ سب کچھ میں کروں پھر میرا نام کے بجائے کسی دوسرے کا ٹائٹل، اور ٹائٹل بھی اس کا
جو اتنے کمزور کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کشمیر سے کنیا کماری تک، بریلی سے بغداد تک سب مل جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کمزور ہیں تو اتنے، اور تم ان کو کہو کہ اس نے دیا. کمزور ہیں تو اتنے کہ مکھی اگر کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو یہ مکھی کو پکڑ کر ان سے جو چیز لے کر گئی ہے اس سے وہ چیز واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. اتنے کمزور، اور تم ان کا نام لو، میرا نام ہٹا کر، میرا ٹائٹل ہٹا کر. تو یہ شرک اللہ رب العالمین برداشت نہیں کرتا. پہلی چیز. دوسری چیز آئیے، اور یہ حقیقت ہے، ہندو دھرم کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. نہ تسّ پرتما استی، اس ایشور کی کوئی پرتما نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے. نیہ آکارم استی، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، چاہے کتنا بنا لو، رام کی، لکشمن کی، ہنومان کی، شنکر کی مورتی چاہے کتنا بنا لو، کچھ بھی کہہ لو. اوم نراکارم است، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں. نہ تسّ پرتما است، دنیا میں کوئی اس کی مورتی بنا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی کوئی شکل ہے ہی نہیں. پھر اس کی شکل کیسے بنا سکتے ہو؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں. وہ تو نور ہے، وہ تو نور ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے، وید بھی یہی کہتے ہیں. یچتیو یوپم مما نستسما دیوی شوریریشا، اس سے مانگو وہی سب کچھ دینے والا ہے. نستسما دیوی شوریریشا، اس کے علاوہ اس کے اترکت کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. بلکہ دیویشو آیا، کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا. نستسما دیوی شوریریشا، اس ایشور کے، اس اللہ کے علاوہ کوئی دیوی دیوتا نہیں جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. کچھ دینے کی چھمتا کسی کے اندر نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے وہ اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر جنگل میں تمہارا جوتا ٹوٹ جائے اور جوتے کے نیچے کا تلوا تسمہ ٹوٹ جائے تو جب مانگنا ہو تو جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگو تو اللہ سے مانگنا، اس لیے کہ وہی مجبوروں کی مجبوری میں کام آتا ہے، وہی بے کسوں کی بے کسی میں کام آتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے. میرے بھائیوں، یہ ویدوں کے منتر بھی ہمیں یہ بتلا رہے ہیں کہ شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں. دوسری چیز، موجودہ حالات کے تحت پہلی چیز یاد رکھنا، 5 چیزیں ابھی میں گنا رہا ہوں. پہلی چیز ہو گئی ہے، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کہ کون سی 5 چیزیں ہیں. 10 تو یاد نہیں ہوگی، 5 پہلے. پہلی چیز شرک مت کرنا. دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. یہ سننے کے بعد شاید بہت سے بچوں پر یہ بات ناگوار گزرے کہ مولانا ماں باپ کا درجہ اتنا بتا دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا، اپنے ماں باپ کا دل کبھی مت دکھانا. آگے والا جملہ سنو، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ دونوں تمہیں حکم دیں کہ تم اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو اور اپنا مال و دولت چھوڑ دو تو ان کے حکم کو مان لینا، یعنی اپنی کمائی ہوئی دولت چھوڑ دو. اور وہ کہیں کہ گھر سے نکل جاؤ تو گھر سے نکل جانا، لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی نافرمانی مت کرنا. ان جملوں کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ کوئی باپ ایسا نہیں ہوگا جو اپنی اولاد کو اپنے گھر سے نکال دے اور خود اپنی اولاد سے یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے. ایسے بہت کم لوگ ہوں گے کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کا گھر بگڑوا دیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کو زندہ کر کے دکھایا تھا. جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے اور اسماعیل علیہ السلام نے کوئی شادی کر رکھی تھی دوسرے علاقے کے اندر، لیکن ان کی بیوی ناشکری کر گئیں. ابراہیم علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے. ان کی بیوی نے دروازہ کھولا، پہچان نہیں پائیں یہ کون ہے. پوچھا جی کون؟ کہ یہ اسماعیل کا گھر ہے. جی. وہ کہاں گئے؟ جنگل میں گئے شکار کے لیے. اچھا، تم ان کی بیوی ہو؟ ہاں. گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ بہت برا چل رہا ہے. صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. اتنی سی بات کہی تھی. میری ماں بہنیں سنیں،
یہ بات ان کے مطلب کی ہے. سنیں اگر میری اردو سمجھ میں آ رہی ہے تو. ویسے آنا چاہیے, ٹی وی کے سیریل دیکھتی ہیں ہندی والے تو آنا چاہیے. ہم سے یو پی میں ایک میڈیا والے نے پوچھا کہ مولانا آپ تو ہندی اردو بولتے ہو تو بنگال میں آپ کی تقریر لوگ کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا بنگال سے زیادہ تو میری بات کہیں سمجھنے والے ہیں ہی نہیں, کیسے سمجھ جاتے ہیں؟ یہ بات کیسے کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھیے میں نے چناؤ میں ایک ہی اشارہ کیا تھا, بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا پڑے تو کر دو. بنگال والوں نے سمجھ لیا اور ایک طرفہ ووٹ ڈال دیا. ایک طرفہ ووٹ. تو جتنی بات بنگال کے لوگ ہماری سمجھتے ہیں اتنا تو کہیں نہیں سمجھتے. یو پی میں دیکھو کیسی کھینچا تانی چل رہی ہے. ابھی دیکھیے پورا کھیل کھیلا جا چکا ہے, بساط بچھائی جا چکی ہے. خود مودی کو آستین کے سانپ مل چکے ہیں. ہمارے ہی لوگوں میں ایسے لوگ بھی مل چکے ہیں جو پسے پردہ اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کو معلوم ہے کہ 2 سیٹ بھی ہم نہیں جیتیں گے, ان کو معلوم ہے کہ ہماری 2 سیٹ بھی نہیں نکلے گی, لیکن 100 سیٹوں پر کھیل بگاڑنے کا اسی کا تو انعام ہے, اسی کا تو پیسہ ہے, اسی کی بدولت تو ہماری یونیورسٹیاں, میڈیکل کالج اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. ان کو معلوم ہے اچھی طریقے سے, ورنہ وقت کے حالات کے تناظر میں دیکھیے, موب لنچنگ کو دیکھیے, NRC اور CA پر ہونے والے احتجاج میں یک طرفہ گولیوں سے ٹھوک دیا گیا, مار دیا گیا, رحم نہیں آ رہا. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جرجیس نے یہ کہا ہے, میں نہیں کہتا کہ میرے لیے فلاں پارٹی اچھی ہے, یقیناً کوئی پارٹی اچھی نہیں ہے, لیکن اس وقت یو پی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا بڑا نقصان کس میں ہے اور چھوٹا نقصان کس میں ہے. ہمیں چھوٹا نقصان گوارا کر لینا چاہیے بڑے نقصان سے بچنے کے لیے. کسی پارٹی کا نام نہیں لیا, پھر بھی میڈیا اچھالے گی کیا. مولوی جرجیس نے کہا, اکھلیش کا مولوی آپ کے بنگال میں کیا کہہ رہا تھا, ممتا کا مولانا کہاں چھپا ہے. جس دن سے ممتا جیتی ہے کمینہ میرا نام ہی لینا بھول گیا, اندر چلی گئی, بیک گراؤنڈ ہو گئی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی. یہ ہندوستان کی اینکر پتہ نہیں کہاں چلی گئی, چھپ گئی. اب میں اس سے پوچھتا پھر رہا ہوں بنگال کی ہر تقریر میں, کہاں چھپی ہے؟ جرجیس تو شیر کی طرح دھاڑ رہا ہے, تو کہاں چھپ گئی ہے؟ کس بل میں چلی گئی ہے؟ کہاں؟ اس کا پتہ نہیں ہے. اب یو پی میں کھیل بگاڑنے کی کوشش ہوگی اور جو چیز ہم نے بولی بھی نہیں ہے وہ دکھائی جائے گی وہاں. ابھی یو پی میں کوئی تقریر میری نہیں ہو رہی ہے. میں نے پہلے کہہ دیا 6 مہینے ابھی جب تک یہاں الیکشن نہیں ہو جائے گا میں نہیں بولوں گا, میں تقریر ہی نہیں کروں گا یو پی میں. کیوں؟ کیونکہ میری ایک تقریر چاہے جمعے کا خطبہ بھی دوں وہ بھی اس کو اچھال کے اور ادھر ادھر کا بہار بنگال کا لا کے ٹی وی والی اس کو جوڑ دے گی, ادھر ادھر کا لا کے. دیکھیے مولوی یہ بولا, بولیں گے ہم بنگال میں اور دکھائے گا کہ یو پی میں بولا, کیونکہ یہ جھوٹ انہوں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے. یہ جھوٹ انہوں نے اپنے باپ سے, اب باپ کا نام نہیں لوں گا, آپ جانتے ہیں وہ باپ کون ہے. انہوں نے اپنے باپ سے جھوٹ بولنا سیکھا ہے اور باپ نے جھوٹ بولنے کا انعام ان کو دیا ہے. تو میرے بھائیوں ہمارے اوپر بھی تلواریں لٹکتی ہیں. وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ, اگر سمجھ رہی ہو میری ماں بہنوں تو سنو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گھر میں گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی ہے بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. حضرت ابراہیم نے کہا میں جا رہا ہوں, جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا ایک بزرگ آدمی آیا تھا, ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ایک مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. چوکھٹ سمجھتے ہو نا, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل کی بیوی کہتی ہے یہ بڈھا سٹی آ گیا, چوکھٹ تو میری صحیح ہے, سردی میں دھوپ بھی آتی ہے, گرمی میں ہوا بھی آتی ہے, یہ بڈھا کہہ رہا گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام جب شکار کر کے واپس آتے ہیں کہا کہ ایک بڈھا آدمی آیا تھا, آیا ہوگا ہاں, پھر سلام کا, اچھا سلام کہا, سمجھ گئے کہ میرے باپ ہیں جی, اور پتہ نہیں, اور کہا کہ پتہ نہیں والی بہکی باتیں کر رہا تھا, بڈھا تھا سٹیا گیا تھا. کہ نہیں بتاؤ تو کیا کہا اس نے؟ کہا اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لینا. کہا بیوی تم نے کیا کہا اس سے؟ کچھ نہیں, اس نے پوچھا تھا گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا, میں نے کہہ دیا بہت برا, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. اے میری بیوی, وہ بڈھا میرا باپ تھا,
तुम उसकी बहू हो, اور اس نے جو یہ کہا کہ اپنی چوکھٹ بدل لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے مجھے. اس نے اشارہ کر دیا ہے کہ گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے. آپ کی بیوی تو ایسی ہونی چاہیے، چاہے اسے کھانا ملے یا نہ ملے، ہر حال میں وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس کو یہ کہنا چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہیں، اس نے جس حال میں مجھے رکھا ہے ٹھیک ہے. لیکن تم نے یہ جملے نہ بول کر یہ کہہ دیا بہت برا حال ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکی رہتی ہوں، شام کو مل جائے تو صبح بھوکی اٹھتی ہوں. یہ جملے تم نے کہا، تم نے اپنے رب کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے، اور میرے باپ نے تمہیں طلاق دینے کا حکم دیا ہے. اب تم ایک پل بھی میرے ساتھ نہیں رہ سکتی ہو، میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں. اتنی سی بات پر طلاق. تم تو اپنے شوہروں سے پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیتی ہو. جا، پورے مہینے کی تنخواہ مل گئی، فیئر اینڈ لولی کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے، پاؤنڈز کریم کب کی ختم ہو گئی ابھی تک نہیں لا رہے. جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں پریشانی تو ہوں، آرام ملا کب؟ یا اللہ کتنے خطرناک جملے ہیں. ان جملوں کو زبان سے کہنے سے پہلے تیری زبان کٹ کے زمین پر گر کیوں نہیں گئی؟ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی؟ تو اس زمین کے اندر سما کیوں نہیں گئی؟ کیسے یہ جملے تیرے منہ سے نکل جاتے ہیں؟ دوبارہ انہوں نے جب دوسرا نکاح کیا اور شادی کی، پھر ایک عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ گئے، اسماعیل شکار کے لیے گئے ہوئے تھے، دروازہ کھڑکھڑایا، دوسری بیوی نکل کے آئی. آپ کون؟ کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں. اسماعیل کہاں ہے؟ وہ شکار کرنے گئے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں خوش ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب اسماعیل آ جائیں تو کہہ دینا ایک بزرگ آیا تھا، اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور کہا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھنا. ٹھیک ہے گھر کی چوکھٹ. وہ بھی تعجب کرنے لگی، گھر کی چوکھٹ ٹھیک ہے؟ ارے ہم نے کب کہا غلط ہے؟ تم ہوتے کون مشورہ دینے والے؟ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہی ہے. جب بیوی کو پوری بات بتائی بیوی نے اسماعیل کو، تب کہا کہ وہ چوکھٹ تم ہو، اور ابراہیم علیہ السلام میرے باپ نے کہا اس کو برقرار رکھنا کیونکہ تم نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. شکر گزار عورت کو. تو پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ماں باپ کی بات ماننا. گھر بار سے نکالنے کو کہیں تو نکل جاؤ، لیکن ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا. کتنے لوگ ہم سے ملتے، مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی، مولانا میری اولاد میرا کہنا نہیں مانتی. کچھ ایسی تقریر کرنا کہ اولاد کو کچھ اثر ہو. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین میرا بیٹا دن پہ دن نالائق ہوتا جا رہا ہے، دن پہ دن میرا بیٹا نافرمان ہوتا جا رہا ہے، اس کو آپ بلائیے اور اس کو سمجھائیے. سنو ابراہیم عمر، حضرت عمر نے کہا اچھا بلاؤ بیٹے کو. بیٹے کو بلایا گیا. حضرت عمر نے کہا یہ تمہارے باپ ہیں؟ ہاں. خوب ڈانٹا. شرم نہیں آتی؟ اس عمر میں اپنے باپ کو ستاتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، اپنے باپ کا دل نہیں رکھتے ہو، اپنے باپ کا کام نہیں کرتے ہو. پورا ڈانٹ چکے اور جب تھک گئے ڈانٹ ڈانٹ کر حضرت عمر، تب بیٹا بولا امیر المومنین اگر سمجھا چکے ہوں تو میں کچھ بولوں؟ کہاں بولو کیا ہے؟ اب میری بھی کچھ سنیں گے؟ کہاں بالکل تمہاری بھی سنیں گے. کہا یہ بتائیے کہ سارے حق بیٹے کا ہی ہے کہ باپ کے لیے یہ کرے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا بتائیے کیا ہیں؟ حضرت عمر نے کہا 3 ذمہ داریاں باپ کے اوپر سب سے پہلے عائد ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری یہ کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. دوسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب وہ 7 دن کا ہو تو اس کا عقیقہ کیا جائے. تیسری ذمہ داری باپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو اس کی دیندار اور شریف گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا جائے. یہ 3 ذمہ داری باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے. اب لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا میرے باپ سے پوچھو ان تینوں کاموں میں سے کیا کام کیا میرے ساتھ؟ اچھا پوچھو اس نے جب میں پیدا ہوا تو نام کیا رکھا؟ حضرت عمر نے کہا کیا نام ہے؟ اس نے عربی میں ایک جملہ بولا جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا کھٹمل. کیا نام ہے تمہارا؟ کہا کھٹمل. کہ یہ نام رکھا ہے میرے باپ نے. 7ویں دن کا ہوا پوچھو عقیقہ کیا؟ نہیں کیا. اور جب بالغ ہوا تو میری شادی بھی کر دی. پوچھو دیندار لڑکی سے کی؟ کہا کیسی لڑکی سے کی؟ کہا ڈائن سے کر دی.
وہ ہمیں اس کی خدمت ہی نہیں کرنے دیتی ہے، وہ کہتی ہے ہٹ، نہیں تیرا باپ نے چل، وہ ہمیں سمجھنے ہی نہیں دیتی۔ جب میرے باپ نے ہی میرے حقوق ادا نہیں کیے تو مجھ سے کیا امید رکھی جا رہی ہے۔ اب حضرت عمر نے باپ کو ڈانٹا۔ دونوں طرف ہیں اسلام کے معاملات، لیکن ماں باپ کو ایک درجہ حاصل ہے۔ کچھ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب مامون رشید کا خطاب آیا، خلیفہ جب مامون رشید کا خطاب آیا تو یحییٰ برمکی اور اس کا بیٹا فضل برمکی اور اس کا بیٹا یحییٰ برمکی، یہ دونوں کے دونوں مامون رشید کے خطاب میں آ گئے اور جیل میں ڈال دیے گئے۔ فضل برمکی اور یحییٰ برمکی، باپ بیٹے دونوں جیل میں ڈال دیے گئے۔ باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، سردی کی رات ہے، فجر کی نماز میں باپ کو وضو بنا کے نماز پڑھنا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے کہ جیل میں گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو بیٹے نے تانبے کے لوٹے میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی بھر لیا اور اپنے باپ کو سلا دیا کہ ابو آپ سو جائیے۔ اس جیل کے اندر یحییٰ برمکی سو رہے ہیں اور ان کا بیٹا فضل برمکی تانبے کے لوٹے میں پانی لے کر اپنے پیٹ میں لگا لیتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اپنے پیٹ پر وہ پانی کے لوٹا لگا لیتا ہے، تانبے کا لوٹا، اور فجر کی اذان تک لگاتا ہے کہ پیٹ کی گرمی سے اس ٹھنڈے پانی میں کچھ گرمی آ جائے، اس تانبے کے لوٹے میں کچھ حرارت آ جائے، اور صبح جب فجر کی نماز میں میرے باپ وضو بنائے تو میں تھوڑا گرم پانی اپنے باپ کو دے سکوں۔ اپنے باپ کے گرم پانی کے لیے رات بھر تانبے کے لوٹے کو اپنے پیڑ سے لگا لیتا تھا اور فجر کی نماز میں اپنے باپ کو قدرے گرم پانی دے دیا کرتا تھا۔ ایسے فرما بردار اولاد بھی نکلی ہے۔ ہم کن میں ہیں اپنے آپ کو ڈھونڈیں اور تلاش کریں اور گریبانوں کے بٹن کھول کے دیکھیں۔ ہم سوچ تو سکتے ہیں نا ہم کس میں ہیں، نافرمانی کرنے والوں میں یا اس میں فرما برداری کرنے والوں میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، اور عبادت کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میں بڑے تعجب میں تھا کہ اللہ نے یہاں پر احسان کیوں کہا ہے؟ احسان کے اندر ہر نیکی شامل ہے۔ یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں باپ کے ساتھ ان کی بیماری میں اچھا سلوک کرو، یہ نہیں کہا۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو کھلاؤ، یہ نہیں کہا، کیونکہ اگر کہہ دیتا کھلاؤ تو ایک ہی معنی ہوتا، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کرو۔ احسان کا مطلب اگر ان کو دوا کی ضرورت ہے تو دوا لا کر دو، اگر وہ کمر کے درد کے شکار ہے، بستر پہ لیٹے رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹے مجھے ذرا باہر بیٹھنے کا دل کر رہا ہے، تو اپنی پیٹھ پر لاد کر ان کو گھر کے باہر ان کو ہوا کھلاؤ، بٹھاؤ۔ اگر ان کا دل کہتا ہے کہ بیٹے مجھے فلاں جگہ لے کے چلو، تو ان کو اپنے کاندھے پہ اٹھا کر ادھر بھی لے کے جانا پڑے گا۔ نیکی، احسان میں ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی، جس چیز کی بھی ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ایک صحابی کو، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور اس نے اپنی ماں کو اپنے کاندھے پر اٹھا رکھا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھ کر مسکرایا، فرمایا تم نے جنت کما لی، تم اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہو اس حال میں کہ تمہاری ماں لنگڑی ہے اور آنکھوں سے اندھی ہے، تم نے اپنی ماں کو طواف کرایا، اپنی گود میں لاد کر اس کو خانہ کعبہ کا طواف کرا رہے ہو، تم نے جنت کما لی۔ اپنی ماں کو طواف کرانے والا صحابی کیا کہتا ہے؟ امیر المومنین، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میں اپنی ماں کا پیشاب پائخانہ دھوتا ہوں کیونکہ آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، میں اپنے ماں کا پیشاب پائخانہ صاف کرتا ہوں، اس کے کپڑے بھی دھوتا ہوں۔ میری ماں نے تب عمرہ کرنے کی غرض سے مجھ سے گزارش کی ہے تو میں نے اس کا طواف کرایا اور اپنے کاندھے پر لاد کر اس کو طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر مسکرا کر کہتے ہیں اپنی ماں کے حق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے، تیری ماں جب تجھے پیدا کر رہی تھی، تجھے جن رہی تھی،
تجھے اپنے پیٹ سے باہر نکال رہی تھی اور اس کو جنتے وقت پیدا کرتے ہوئے جو تکلیف ایک عورت کو ہوتی ہے، جب اس کو وہ تکلیف ہو رہی تھی اور اس کے منہ سے جب پہلی چیخ نکلی آہ، جب تو اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آ رہا تھا اور درد کی وجہ سے جب تیری ماں کرائی چلائی، اس نے کتنی چیخیں ماری ہے مجھے پتا نہیں، اس نے کتنی آوازیں دی ہے مجھے پتا نہیں، لیکن درد کی پہلی آواز جو اس کے منہ سے نکلی، اے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا تو حق کیا ادا کرے گا؟ ابھی تو نے اپنی ماں کے پیدا کرتے وقت ہونے والی تکلیف کی پہلی درد کی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ آدمی اپنی ماں کے لیے کتنا بھی کر لے لیکن اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے، نہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کا حق ادا کر لے۔ تو دوسری چیز وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ تیسری چیز پر نظر ڈالیے گا، ہمارے معاشرے کے اندر یہ عام ہو چکی ہے، وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ اے معاذ، فرض نماز کبھی بھی قصداً جان بوجھ کر مت چھوڑنا۔ فرض نماز کیا بولوں، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ ختم کروں؟ نماز کے سلسلے میں ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج کیا ہے؟ سماج کے اندر بہت جلدی میٹنگ ہو جاتی ہے، فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے نے گاؤں میں چھیڑا ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے، اتنا روپیہ جرمانہ دو یا شادی، سزا متعین ہو جاتی ہے، پنچایت بیٹھ جاتی ہے۔ واہ رے گاؤں کے پنچایتیوں، مبارکبادی کے لائق ہو تم، لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، جس نے آپ کے محلے میں فجر کی نماز نہ پڑھی ہو اس کے لیے تم نے کون سی پنچایت کی ہے؟ عصر کی نماز کے وقت وہ اپنے کھیت میں کھیت جوت رہا تھا، تم نے اس کے لیے کون سی پنچایت کی ہے؟ اور اگر نماز چھوڑنے پر پنچایت نہیں کر سکتے ہو تو پھر لڑکے اور لڑکی کے معاملے میں لے کے بھاگ گیا یا زنا کر لیا اور اس کے لے کے پنچایت اتنے روپے جرمانہ دے لڑکے والا، تم نے فلاں کی لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ واہ صاحب، لڑکی کی زندگی برباد، لڑکا۔ میں نے کورٹ کے اندر ایک بحث میں لیڈی وکیل کی یہ بحث سنی ہے اپنے کانوں سے کہ جب وہ لیڈی وکیل لڑکے کا مقدمہ لڑ رہی تھی اور لڑکے کا مقدمہ جینٹس وکیل لڑ رہا تھا، لڑکی کا مقدمہ جینٹس وکیل اور لڑکے کا مقدمہ لیڈی، لیڈی وکیل بچا رہی تھی لڑکے کو اور جینٹس جو وکیل تھا وہ سزا دلوانا چاہ رہا تھا۔ تو اس وکیل نے جو لیڈی تھی وہ سوئی لے کر آئی تھی، سوئی اور دھاگا، اور اس نے کہا جج صاحب دیکھیے یہ دھاگا میں سوئی میں ڈال رہی ہوں۔ اس بحث میں ہم شامل تھے، دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے۔ ایسے جب دھاگا سوئی تک لے جاتی تھی اور سوئی کو ایسے کر لیتی تھی، دیکھیے صاحب دھاگا سوئی میں نہیں جا رہا ہے ایسے، تو جج مسکرا کے کہتا ہے میڈم آپ سوئی تو ہٹا لیتی ہیں تو دھاگا اندر جائے گا کیسے؟ کہا جج صاحب اب آپ کو فیصلہ کر دینا چاہیے، جب لڑکی خود اپنے آپ کو اگر بچانے لگے تو لڑکا اس کے ساتھ ریپ کر کیسے سکتا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے کی ریپ کی جرات تبھی ہوتی ہے جب لڑکی کی طرف سے اس کو اشارے ملتے ہیں، اس کو مواقع ملتے ہیں، اس کو اوسر ملتے ہیں، اس کو ٹائم ملتا ہے، اس کو جگہ متعین کی جاتی ہے، اس وقت زنا کہہ لو یا ریپ کہہ لو یا یہ کہہ لو کہ زنا بالرضا۔ اور پھر جب اس لڑکا لڑکی سے شادی کے لیے منع کر دیتا ہے تو لڑکی اسی
رضامندی کے ساتھ کیے ہوئے زنا کو ریپ میں چینج کر دیتی ہے، ریپ میں بدل دیتی ہے میرے بھائیوں. اور جج کو فیصلہ سنانا پڑا اور لڑکے کو باعزت بری کرنا پڑا. مقدمہ لڑنے والی اگر قاعدے کی ہو اور بچانے پہ آ جائے تو بچا لیتی. ہم کہاں سے شروع کریں نماز کا معاملہ؟ 2-3 باتیں بتا دوں، یہیں سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ نماز کا معاملہ کیا ہے. عبداللہ ابن باز، شیخ ابن باز سے مسئلہ پوچھا گیا. ایک عورت نے مسئلہ پوچھا کہ میرا شوہر نماز نہیں پڑھتا، کیا میں اپنے شوہر کے ساتھ، بے نمازی شوہر کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں؟ شیخ ابن باز نے کہا کہ اس کو تم نصیحت کرو، اس کو تم سمجھاؤ. 3 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ، اگر وہ مان جائے اور نماز پڑھنے لگے تو ٹھیک. اس نے پھر مسئلہ پوچھا کہ کئی سالوں سے میں سمجھا رہی ہوں لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے، میرا اپنے بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز ہے یا ناجائز؟ شیخ ابن باز نے فتویٰ دیا کہ ایک مومنہ عورت کا، ایک نیک عورت کا بے نمازی آدمی کے ساتھ رہنا سراسر حرام ہے. اس عورت نے پھر پوچھا شیخ ابن باز سے، میرا ہسبینڈ مجھے طلاق نہیں دے رہا ہے، وہ کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو کیا ہوا، لیکن میں تجھے طلاق نہیں دوں گا، اب میں اپنے شوہر کو کیسے چھوڑوں؟ شیخ ابن باز کا فتویٰ تھا کہ جب تیرا شوہر نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو وہ مومن ہی نہیں ہے، اور جب مومن ہی نہیں ہے تو تو اس کے نکاح میں آٹومیٹک نہیں ہے، اور جب اس کے نکاح میں تو نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. نکاح قاضی سے فسخ کرا اور ایک حیض، ایک پیریڈ انتظار کر کے اپنا دوسرا نکاح کر لے، شوہر طلاق دے یا نہ دے، کیونکہ بے نمازی جب مومن ہی نہیں ہے تو طلاق کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو عدت گزار کے دوسرا نکاح کر سکتی ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ ایک نماز پڑھنے والی عورت کو بے نمازی شوہر کے ساتھ رہنا جائز نہیں ہے. یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے. بے نمازی اگر مر جائے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے. چل رہا ہے، چل رہا ہے. ہمارا سماج اس پر کیا ایکشن لیتا ہے سوچیے آپ. نماز تو ایک ایسا معاملہ ہے کہ حضرت علی نے جس کو قاضی بنایا تھا، قاضی شریح جس کا نام تھا، بہت بڑے قاضی تھے. ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. ایک بار یہ نائی کی دکان پہ گیا، نائی، باربر، حجام، بال بنوانے لگا. اسی بیچ عصر کی اذان ہو گئی. جب بال بنوا کے آیا تو جماعت ہو چکی تھی. سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جلدی سے آیا، وضو بنایا، اور وضو بنانے کے بعد اس نے اکیلے نماز پڑھ لی. لیکن مدرسے کے ٹیچروں نے دیکھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی، یہ بعد میں آیا اور اکیلے نماز پڑھ رہا. نماز پڑھی اس بچے نے لیکن بعد میں پڑھی. مدرسے کے ٹیچر نے، مدرسے کے استاذ نے قاضی صاحب کو لیٹر لکھا، قاضی صاحب آپ کے بیٹے نے نائی کی دکان پر بال بنوانے میں اتنا ٹائم لگا دیا کہ جب بال بنوا کر آیا تو عصر کی نماز کی جماعت ہو چکی تھی، اس نے بعد میں اکیلے نماز پڑھی ہے. مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کیا سزا دے آپ متعین کریے. میں مدرسے کا مینجمنٹ کمیٹی کا ممبر ہوں لیکن آپ قاضی ہیں، آپ بتائیے کہ آپ کے بیٹے کو کیا سزا دی جائے. قاضی صاحب نے جو سزا دی سنیے وہ کیا تھا. ایک موٹا ڈنڈا بھیجا، ایک موٹا ڈنڈا بھیجا اور ایک لیٹر لکھا، اور لیٹر میں لکھا ہوا تھا مدرسے کی مینجمنٹ کمیٹی کو یہ میں آرڈر دیتا ہوں کہ میرے بیٹے کو اس موٹے ڈنڈے سے اتنا مارو، اتنا مارو، اتنا مارو، جب تک یہ ڈنڈا ٹوٹ کر 3 ٹکڑے نہ ہو جائے اس وقت تک اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو پیٹتے رہو. جب یہ ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تو میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا.
اور اس کا کھانا پانی بند کر کے کمرے میں بند کر دینا. اگر وہ توبہ کر لے اور اصرار کرے کہ آئندہ میں کبھی اتنے تنگ وقت میں بال نہیں بنواؤں گا، یا کوئی تنگ وقت میں ٹائٹ شیڈیول میں نماز کا وقت قریب ہو تو میں کوئی دوسرا کام نہیں کروں گا، اگر اس بات کا اقرار کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ بھوکا پیاسا اگر مرتا ہے تو مر جانے دینا. یہ قاضی کا فیصلہ ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، قاضی شریح کا. ہم اپنی نوجوان نسل کو اینڈرائڈ موبائل ان کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ میرا بیٹا فجر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا. جو آپ کا بیٹا رات کے 12 بجے تک 2 GB ملنے والے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں رات گزار دیتا ہو، آپ اپنے اس بیٹے سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے گا. ان سردیوں کی راتوں میں آن لائن پڑھائی کے بہانے آپ کی بیٹیاں موبائل استعمال کر کے واٹس ایپ اور فیس بک یوز کر رہی ہیں، اور آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیٹیاں با پردہ اور با حیا ہو جائیں گی، نقاب لگائیں گی، خوشبو سے پاک صاف رہ کر بازار میں یا اپنے میکے یا کہیں اور جائیں گی. یہ آپ آج کے اس دور میں امید لگا رہے ہیں تو بیکار ہے. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو اینڈرائڈ موبائل دے رکھا ہے، فیس بک اور میسنجر اور واٹس ایپ اگر وہ چلا رہی ہیں، تو یاد رکھیے گا آپ اپنی بیٹی پر بھروسے کے لائق نہیں ہیں. آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کتنی پاک صاف ہو، لیکن آپ کو اپنی بیٹی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ واٹس ایپ اور میسنجر اور فیس بک چلانے والی لڑکی کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے. آج کے اس دور میں جب حضرت عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگ سکتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ الزام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی ہیں، تو ہماری بیٹیاں ان سے زیادہ پاک دامن تو نہیں ہیں، ہماری بچیاں ان سے زیادہ نیک تو نہیں ہیں. جب منافقوں نے، جھوٹوں نے، جب کجروؤں نے اور دل کے گندے لوگوں نے اما عائشہ کو نہیں چھوڑا تو ہماری بیٹیوں کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہاں ہمیں غور کرنا چاہیے. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، مریم علیہ السلام کو دیکھو، سورہ مریم پڑھیے. وہ محراب میں مسجد کے اندر ہے اور حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے. بے موسم پھل، آم کا موسم نہیں آم آیا، لیچی کا موسم نہیں لیچی آیا. زکریا جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں، محراب کے اندر گھستے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مریم جس کی میں کفالت کر رہا ہوں اس کے پاس یہ پھل موجود ہیں. ارے یہ آم کا تو موسم نہیں، یہ آم کہاں سے آیا؟ یہ لیچی کا موسم نہیں، یہ لیچی کہاں سے آئی؟ تو چیخ پڑے انا لک ھذا، اے مریم میں تیری کلاس لے رہا ہوں، اے مریم مجھے صاف صاف جواب دے، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ آم کا موسم نہیں آم دیکھ رہا ہوں، لیچی کا موسم نہیں لیچی دیکھ رہا ہوں، یہ بے موسم پھل تیرے پاس کہاں سے آئے ہیں؟ وہ مریم جس کی پاک دامنی کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ہم نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، عیسیٰ بغیر باپ کے ہم نے پیدا کیا، وہ مریم جن کے پاک و صاف ہونے کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، قرآن میں جن کو پاک دامن بتایا ہے، اس مریم کی کلاس زکریا لے رہے ہیں کہ بتا میری بیٹی، او بتا میرے لخت جگر، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا ہے؟ کس لڑکے نے دیا ہے؟ کون ہے جس سے تیرے کانٹیکٹ ہے، جس سے تیرے تعلقات ہیں؟ اللہ والی تھی، نیکی فرما بردار تھی، اپنے سرپرست کو شرمندہ نہیں کر سکتی تھی، جس نے پال پوس کر مجھے اتنا بڑا کیا اس کی عزت خاک میں نہیں ملا سکتی تھی. کہنے لگی آپ میرے اوپر شک نہ کریں، اے زکریا میرے اوپر ڈاؤٹ نہ کریں، قالت ہوا من عند اللہ، یہ کسی لڑکے کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، یہ جنتی پھل ہے، کوئی فرشتہ دے کر گیا ہے، اس میں کسی لڑکے کا ہاتھ نہیں ہے. جب مریم سے پوچھا جا سکتا کہ
یہ پھل کہاں سے آیا؟ تم اپنی بیٹیوں سے کیوں نہیں پوچھ سکتے یہ موبائل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس میں تو 10 روپے کا بیلنس تھا، آج اس میں 3 مہینے کا نیٹ پیک کیسے پڑا ہے؟ اس میں تو تیری اماں اور خالہ کا نمبر تھا، اس میں 5 نمبر اور کہاں سے آئے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیٹیوں سے یہ سوال نہیں کر سکتے ہو؟ تم اسکول تو ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، پھر آئی ہو کس کے ساتھ آئی ہو؟ اکیلے کیسے آئی ہو؟ تمہارا بھائی تمہیں اسکول چھوڑنے گیا تھا، پھر تم نے بھائی کا آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ اکیلے کیسے چلی آئی ہو؟ یہ گھر سے کتاب 3 لے کے گئی تھی، یہ 5 کتابیں تمہارے پاس کہاں سے آئی ہیں؟ یہ سارے سوالات کی ذمہ داری ایک باپ کی بنتی ہے جو اپنی بیٹی سے پوچھے، اپنی اولاد سے پوچھے۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، ہماری بیٹیاں کل RSS کے گنڈوں سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ یہ پلاننگ ہو چکی ہے کہ مسلم لڑکیوں کو اسکولوں میں جگہ دو اور ہندو لوگوں سے کہہ دیا گیا کھل کے پیار کرو، کورٹ میرج کرو، ان کو نکاح کے بندھن میں باندھو اور 2-4 بچے پیدا کر کے بچے اپنے پاس رکھ کے عورت کو در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے مجبور کر دو، اس کو نکال دو۔ اگر آپ اپنی بیٹیوں کی نگرانی نہیں کر سکتے ہو تو تیار رہو، آپ کی بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔